معلومات PIRC انسٹیٹیوٹ کے لیے اور جملہ جو اس کے متعلقین احباب ہیں ان سب کے لیے یہ عمومی فائدے کے لیے افادہ عام میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا صفات متضاد جو ہم نے پہلے پڑھے تھے پہلی والی ویڈیو کے اندر، اس میں مختصراً ہم نے کچھ باتیں کی تھی، اور جو صفات متضاد کے 5 جوڑے ہیں، ہر حرف میں ہر جوڑے 10 صفات اور اسی طرح 7 غیر میں سے ایک صفت ضرور ہوتی ہے، یعنی ہر جوڑے میں سے جو 10 صفات ہیں 7 صفات غیر میں سے کوئی ایک صفت ضرور کسی نہ کسی حرف میں کیا ہے پائی جائے گی۔ تو جیسے آپ نے پڑھا پہلے ایک حروف ہوائیہ الف و یا مدہ جسے کہتے ہیں، جوفیہ بھی کہتے ہیں، ہوائیہ بھی کہتے ہیں، اور لیساوی آپ نے پڑھا، اسی طرح نطعی پڑھا، شجری پڑھا، اور اسی طرح حلقی حروف پڑھا۔ تو یہ آپ نے پہلے جتنے بھی تھے ان حروف کے کچھ نہ کچھ آپ نے شارٹ فارم میں ان کی آپ نے صفت کے اعتبار سے ان کے نام اور ان کا تعارف جانا۔ اب تھوڑی سی ہم نے تفصیل سے سمجھنا ہے کہ صفت کو اندر شامل کریں گے اور اس کا نام لیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اختصار سے ایک بات کہی تھی کہ صفتیں جب داخل ہوتی ہیں یا تو سانس جاری ہوتا ہے یا سانس رک جاتا ہے، یا آواز بلند ہوتی ہے یا آواز رک جاتی ہے، یا اسی طرح آواز کا پست ہو جانا یا آواز کا سخت ہو جانا، زبان کا اوپر ہو جانا، زبان کا نیچے کے تعلق کے ساتھ رہ جانا۔ اسی طرح یہ تمام صفتیں جتنی بھی جب شامل ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی اپنا ایفیکٹ اثر چھوڑ کر جاتی ہیں۔ تو آج کی اس سیشن میں جو ہمارا تجوید القرآن کا سیشن نمبر 3 ہے، اس میں یہ بات سمجھنی ہے ان صفات متضادہ کے 5 جوڑوں میں 5 جو جوڑے ہیں یا جو ان کے مرکب ہیں، ان میں سے تفصیل ہم نے سمجھنی ہے۔ 10 صفات متضاد کی تفصیل 5 کے اعتبار سے، جو 5 جوڑے ہیں 2 کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہمس، جہر۔ ہمس کے اندر جب بھی آپ دیکھیں گے کن حروف میں پائی جاتی ہے ہمس اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ہمس جس حرف میں پائی جائے گی تو اس حرف کا پڑھنے کے اعتبار سے انتہائی نرم اور سانس جاری ہو جائے گا، سانس جاری ہو جائے گا۔ جیسے فا، فا کیا جی، فا، اس میں فا ہے تو فا میں صفت ہمس کیا ہے شامل ہے۔ اس کے بعد ہا، یہ کیا جی، ہا، اس میں بھی صفت ہمس پائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ شین، شین سانس کیا ہے ایزی جاری ہے۔ خا، صاد، سین، کاف، تا۔ اب ان حروف کو گنتی کر لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، اور ایک اور رہتا ہے ہا، 9۔ یہ کتنے جی 9 حروف ہوئے۔ ان 9 حروف کو آپ ماموسہ بھی کہہ سکتے ہیں، ماموسہ، یعنی جن میں صفت ہمس پائی جا رہی ہے، اور اس صفت ہمس کی وجہ سے حروف میں بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ یہ کیا ہے ادا ہوتے ہیں، اور اس کا ایک مرکب بنایا گیا ہے، ایک مجموعہ بنایا گیا ہے جس کو آپ پڑھیں گے فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ یہ 9 حروف جو ہیں ان میں صفت ہمس پائی جاتی ہے، اور اس کا یہ مجموعہ یاد کر لیں، ریممبر رکھ لیں کسی پاس، اپنے نوٹس میں لکھ لیں، فحثہ شخص سکت۔ اور یاد رکھیے گا ٹیچر حضرات، آپ دوستوں سے جب ہم کلاس کو جوائن کروائیں گے تو بچوں سے یہ آپ نے کیا کروانا ہے، یاد کروانا ہے، اور ان کو اس طرح تیار کروانا ہے۔
اور اسی طرح پھر آپ نے ان کی کیا ہے چھوٹی چھوٹی ہماری اس ویڈیوز کی کلپ بنا کر کے وہ کلپ آپ نے بچوں کو کیا کرنا ہے شیئر کرنا ہے تاکہ بچے کیا کر سکیں اس کی ایکسرسائز کو اپنے پاس نوٹ میں رکھ سکیں. اچھا جی اگلا سیشن دیکھتے ہیں جی اسی کا ایسا. جی اب ہم نے تھوڑا سا اس کو ختم کرنا ہے یہ سارا پہلو. جی دوستو جی اچھا دوستو یہ تھوڑی سی اس کی چینجنگ کر لیتے ہیں. جی اب آپ کے سامنے ہم لائیں گے صفت جہر. صفت جہر لائیں گے اور صفت جہر لا کر کے اس میں یہ بات سمجھنا ہے کہ جہر میں کیا ہوتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے یعنی آواز تھوڑی سی کیا ہے رک جاتی ہے. اور یہ کیا ہے فحثہ شخص سکت کے علاوہ. فحثہ شخص سکت کے علاوہ. اب فحثہ شخص سکت آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے وہ کون سے فا فحثہ فحثہ ح ثا اور فحثہ شخص شین خ صاد شخص اب سین کاف تا. یہ 9 حروف ان حروف کے علاوہ باقی سب کے سب تمام کے تمام حروف میں کیا ہے جی صفت جہر ہے. کون سی صفت ہے صفت جہر ہے. اور حروف میں کیا آئے گی تھوڑی سی سانس کی بندش آئے گی. آپ تھوڑا باقی پڑھ کے کوئی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا کیا ہے اس میں رکاوٹ آئے گی اور اس بات کو سمجھ لیں. اس کے بعد دوسری صفت یہ ہوگی اور تیسری صفت کیا ہے جی یہ پہلا جوڑا حل ہو گیا. دوسرا جوڑا ہے شدت اور رحوت کا. شدت اور رحوت کا. اور رحوت کو آپ توسط بھی کہہ سکتے ہیں. جی آواز کبھی جاری رہتی ہے کبھی درمیانی رہ جاتی ہے تو اس لیے شدت توسط اور رحوت بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے بھی کیا ہے جو حروف کا جو ہے نا مجموعہ بنایا گیا ہے. اجیدو قطم بکت قطن بکت. اجیدو حمزہ کو لائیں گے اور یہی ہے ا جی دو اجیدو. جی قاف قطم کیا کہا جی قطم قطن ہو گیا تو قطن بکت با کاف تا. یہ کتنے لیٹر ہیں دیکھیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8. اب 8 حروف جو ہے نا وہ کس کے ہیں جی صفت شدت اور توسط اور رحاوت کے ہیں جی. کیا ہو گئے شدت کے جو اس میں شدت میں پڑھے جاتے ہیں وہ کیا ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 8 حروف کیا ہے ان میں صفت شدت پائی جاتی ہے. اور لن عمر آواز درمیانی ہوتی ہے. لام یہ میں تھوڑا سا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. جی دوستو دیکھیں جی یہ کلر کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اور آسانی ہو جائے. لام جی لن لام نون لن عمر ماشاءاللہ. عین میم را. ان میں آواز کیا ہے قدر درمیانی ہوتی ہے نہ بند ہوتی ہے اتنی نہ اتنی جاری رہتی ہے اور اس میں نارمل رہتی ہے. لن عمر. اب دیکھیں 8 پلس 5 یہ کتنے ہو گئے 13. باقی 16 حروف جو ہیں ان میں کیا ہے رحاوت پائی جاتی ہے صفت رحوت پائی جاتی ہے. اجید قطم بقت گرین والے اور لن عمر جو ہیں یہ مالٹائی سے ہیں اورنج سے کلر کے ہیں. ان میں کیا ہے آواز درمیانی یعنی توسط پائی جا رہی ہے اور باقی رحاوت کے ہیں رحوت کے حروف ہیں.
جی اب میں اس کلر کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا جی دوستو. جی اچھا دوستو، یہ دوسرا کلر آپ کے ساتھ یہ سامنے آ رہا ہے، اس کو بتا دیتے ہیں. جی صفت شدت، توسط، رحاوت ان کا ہو گیا. اب استعلاء اور استفال کو سمجھنا ہے. استعلاء میں کون سے حروف ہیں یہ بات سمجھے گی اہم. صفت استعلاء میں کون کون سے حروف ہیں اس بات کو سمجھے گا. جی صفت استعلاء میں کون کون سے حروف ہیں اس بات کو سمجھیے گا. صفت استعلاء میں استعلاء اور استفال. خص ضغط تنقض، زبان کی جڑ اوپر اٹھنا، تفخیم کی طرف، موٹائی کی طرف اشارہ ہے. صفت استعلاء تمام حروف جتنے بھی موٹے ہیں بولڈ پڑے جائیں گے ان کو کیا ہے صفت استعلاء پڑھی جاتی ہے، اور اس کو اسی وجہ سے مستعلیہ کہا جاتا ہے. اور جب زبان نیچے کی طرف رہتی ہے تو اس میں کیا ہے ترقیق، نرمی پائی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے خص ضغط تنقض کو ہم ٹچ کرتے ہیں. خا، صاد، خص، ضاد، غین، طن، خص ضغط طن، قض، قاف اور ضا. یہ وہ بولڈ لیٹر جتنے بھی ہیں بڑے موٹے پڑے جانے والے ہیں، ان تمام کو آپ کیا کہیں گے مستعلیہ. اور باقی 22 حروف ہیں، یہ کتنے ہو گئے گنتی کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7. چونکہ ویڈیو چل رہی ہے آپ نے بیچ میں اپنے پاس نوٹس میں لکھ لینے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو کیا ہے آپ نے پھر اس طرح ان کو کوسچن مارک بنا کر کے ان کی کیا ہے سمری بنانی ہوگی. جی دوستو اس کے بعد باقی کیا ہے 22 حروف ہیں. ان 22 حروف میں صفت استفال پائی جاتی ہے اور زبان نیچے رہتی ہے، نرم رہتے ہیں، اور ان کو ترقیق کہتے ہیں. صفت مستفلہ جی جو صفت استعلاء کے علاوہ تمام کے تمام حروف ہیں ان کو صفات مستفلہ کہتے ہیں. 22 حروف کیا ہیں صفت مستفلہ والے ہیں. اچھا جی یہ بھی کلیئر ہوا. اس کے بعد دیکھیں اللہ آپ کو بھلا کرے. آگے جی کلر کو چینج کر رہے ہیں. اطباق اور انفتاح. اطباق کیا ہے صاد، پھر دوبارہ کلر کر رہا ہوں، اسی کو کلر چینج ہو رہا ہے. صاد جی، ضاد، تو اور وہ وہی والے حروف ہیں. ان میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے اطباق. زبان تالو سے چپک رہی ہے. تو تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو آواز میں کلیئر آئے گی. یہ کلیئرنس آپ کی بھی ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ کی بھی ہونی چاہیے. اس سے ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے، اور جب ٹیسٹ لیں گے یہ چیزیں شامل ہوں گی بیچ میں. جی دوستو جی اس کے بعد باقی 25 حروف دیکھیں نا، 4 نکل گئے، باقی کیا ہے 25 حروف میں زبان تالو سے جدا رہنا. باقی تمام حروف جب 25 حروف پڑھیں گے تو صفت اطباق کے علاوہ، مطبقہ کے علاوہ تمام کے تمام حروف جو منفتحہ ہیں ان تمام میں یعنی 25 حروف میں آپ نے زبان تالو سے جدا رکھنی ہے. اب آگے جی لاسٹ والا ہمارا سیشن اسی سبق کا حصہ اذلاق، جس کو آپ مزلقہ اور مصمتہ کہتے ہیں. تو اذلاق کن کن حروف میں پائی جاتی ہے؟ فر من لب یا فر من لب. تو یہ کون سے ہیں؟ اس میں ہم تھوڑا کلر چینج کرنے لگے، دیکھیے گا دوستو. جی فا، یہ ریڈش سا کلر آیا ہے، فا، را. جی میں ایکسٹرا کر کے تھوڑا پڑھتا ہوں تب سمجھ میں آئے. میم، فر یا فر، من، نون، لام اور با. اس میں کیا جی صفت اذلاق پائی جا رہی ہے. مزلقہ یہ حروف ہیں، اور حرف جلدی ادا ہونا نو کی زبان یا ہونٹ سے، جلدی ادا ہونا نو کی زبان یا ہونٹ سے. تو ان کی اس جلدی کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں مزلقہ، زلق.
جی. اور اس کے بعد مسمتا، یعنی آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 6 ان 6 حروف کے علاوہ باقی 23 حروف کے اندر حروف اسمات، ان میں صفت اسمات پائی جا رہی ہے اور ان حروف کو مسمتا کہیں گے. اور حروف مشکل سے ادا ہونا، حرف کا مشکل سے ادا ہونا، جب اطلاق اور انفتاح کا مقابل آئے گا، اطلاق اور اسمات کا مقابل آئے گا، اطلاق میں آسانی سے ادا ہوں گے اور اسمات میں حروف شدت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ ادا ہوں گے. سمجھ آگے جی؟ اب ایک اور چھوٹی سی ہم سمری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کا یہ سیشن ہمارا جو ابھی والا ہے یہ کور اپ ہو جائے گا. جی دوستو دیکھیے گا، یہ کلر چینج کرنا اس لیے کہ آپ کو جو ہے نا کلاس میں سمجھنے کے اعتبار سے خود بھی سمجھ آ جائے اور دوسروں کو بھی سمجھانے میں کیا ہو جائے، آپ کو سہولت اور آسانی ہو سکے. جی دوستو دیکھیے گا، اب صفات غیر متضاد جیسے صاد، سین، زا، صفیریہ، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت. اب ان کو ہم نے کیا ہے اگلی ویڈیو سیشن نمبر 4 کے اندر ہم نے کیا ہے اس کو رکھنا ہے. یہ سیشن نمبر کیا تھا؟ 3 تھا. اب سیشن نمبر 4 کے اندر آپ کے سامنے جو ویڈیو آئے گی اس میں آپ نے صفات غیر متضادہ کو ہم نے کیا ہے ڈسکس کرنا ہے.